بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پہ اپنا خصوصی لطف و کرم عطا فرمائے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدان انسانی دماغ پہ جب وہ تجربات کر رہے تھے تو اس دوران ان پہ یہ ایک انکشاف ہوا کہ نیورون جو خلیات ہیں، جو دماغ احکامات ان کے حوالے کرتا ہے، تو وہ پیغام لے کے جب انسان کے دوسرے حصوں تک پہنچاتے ہیں، جب یہ عمل ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ ذہنی پریشانی کا سبب بنتا ہے کہ دماغ کے وہ احکامات وہ جسم کے حصوں تک پہنچ نہیں پا رہے ہوتے، تو اس دوران انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے بے چینی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے 175 پرسنز پہ اس کا تجربہ کیا اور یہ بات ثابت ہوئی کہ جب دماغ وہ پیغام رسانی کا کام لیتا ہے تو وہ پیغام بر وقت اور متعلقہ حصے تک نہیں پہنچتا، تو انسان کے اندر ڈپریشن، ذہنی تناؤ، پریشانی، وہم وغیرہ کی کیفیات اس کے اندر جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جب اس طرح کی کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں، یا وہ موسیقی کا سہارا لیتے ہیں، یا وہ غیر اخلاقی مشاغل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا وہ کچھ نشہ آور اشیاء جو ہے وہ ان کو استعمال کر کے سکون کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر بے چینی کو بڑھاتی ہیں۔ وقتی طور پر تو وہ سکون حاصل کر لیتا ہے، وہ طبیعت میں سمجھتا ہے کہ سکون آ گیا ہے، مگر وہ سکون اس کا آنے کی بجائے مزید خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ ان مشاغل کی وجہ سے یا نشہ استعمال کرنے سے، میڈیسن استعمال کرنے سے پھر ان کی جو مقدار ہے ان کو آہستہ آہستہ بڑھانا پڑتا ہے۔ یہ تو سلسلہ ہو گیا ہے سائنس کی حد تک یا میڈیسن کی حد تک کہ انسان پرسکون رہنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق دیکھیں، اب ہم اسلام کی طرف آئے ہیں تو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا انسانی ذہن پہ کیا اور کیوں اثر ہوتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ اب جو کیفیات انسان پہ طاری ہوئی ہیں کہ وہ ڈپریشن ہے، وہ ذہنی تھکاوٹ ہے، بے چینی ہے، جذباتی پن ہے، جو غصے کا سبب بن رہا ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے اسلام نے ہمیں جو فارمولہ دیا ہے وہ ہے ذکر کا فارمولہ، اور یہی جو فارمولہ ہے یہی اولیاء اللہ کا فارمولہ ہے کہ جب دنیا کے معاملات سے آپ تھک جائیں، جب دنیا کے حالات سے آپ تھک جائیں، ذہن تھک جاتا ہے، جو ڈپریشن پریشانی کسی وجہ سے بھی ہے اس سے دماغ متاثر ہوا ہے، اور متاثر ہونے کی وجہ سے جو دل ہے وہ بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا، تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی یہ اس بیماری کا بہترین علاج ہے۔ اب اولیاء اللہ نے ہمیں مراقبہ کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اور عروض و وظائف کے ذریعے جو سکون حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، ان میں سے میں ایک ایسا مجرب اور زبردست قسم کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ ان ساری صورتحال میں مبتلا ہیں، اس ساری صورتحال سے دوچار ہیں، تو یہ ایک ایسا آسان، آزمودہ اور مجرب اور بہترین طریقہ ہے کہ ہم بغیر کسی میڈیسن کے، بغیر کسی نشے کے اور بغیر کسی غیر اخلاقی مشغلے میں مبتلا ہونے کے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے۔
لا الہ الا اللہ کو وہی طریقہ کار جو سائنس بھی اسی نتیجے پہ پہنچی ہے جو اولیاء اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ اس مسئلے سے دوچار ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو لمبی لمبی سانسیں لینا ہے، یعنی سانس کو لمبا کر کے کھینچنا ہے۔ اور یہی طریقہ اولیاء اللہ نے بیان کیا کہ جب اس طرح کی کیفیات ہوں تو پھر ان سے نکلنے کے لیے آپ مراقبے کی طرف آ جائیں یا آپ ذکر کی طرف آ جائیں۔ تو ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا، تو وہ کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ تمام دنیاوی معاملات سے آپ فراغت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ نے ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ نیلے رنگ کی لائٹ روشن کر لیں، یعنی وہ زیرو کا بلب لے لیں، یعنی لائٹ جو روشنی ہوگی وہ بالکل ہلکی ہوگی، تو نیلے رنگ کی آپ زیرو کا ایک بلب لے لیں، وہ لگا لیں، وہ ہلکی سی روشنی میں آپ بیٹھ جائیں، دوزانو آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کی جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں وہ آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہونی چاہیے اور جسم آپ کا بالکل سیدھا سیدھا اس طرح سے آپ نے بیٹھ کے تو ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو وہ کس طرح سے کرنا ہے، یعنی آپ یہاں سے ناف سے لا کو کھینچیں گے، لا الہ، یعنی جو ہا ہے اس کو آپ دماغ کا لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کا یعنی لا الہ الا اللہ کا جو آپ نے وہ ضرب لگانی ہے وہ اپنے دل پہ لے کے آنی ہے، یہ ایک وی کی شکل بن جائے گی۔ اس کو آپ نے لا الہ الا اللہ، اس کا آپ نے جو ورد ہے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے جو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو مزید اس کی ریہرسل جو ہے نا وہ بتا دوں گا، یعنی میں نے پریکٹیکلی آپ کو بتا دیا ہے، یعنی لا کو کھینچنا ہے، الا اللہ کو آپ نے دماغ تک لے کے جانا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی لا کی ہا جو ہے نا لا الہ اس کو یہاں دماغ تک لے کے آنا ہے، اور بالکل پرسکون انداز میں آپ ایسے بیٹھیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اس طرح اس انداز میں آپ اس کو کریں گے، آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا، جو بے چینی، جو گھبراہٹ اور جو غم و اندو آپ کے اندر سرایت کر چکا ہے، جس نے آپ کو تنہائی کا شکار کر دیا ہے، تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر یہ ایک لگاتار پریکٹس ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن کریں گے آپ پھر اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں، یہ ایک پریکٹس ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے پہ ہم عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اس مسئلے سے باہر نکل آئیں گے۔ ہم اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب اور دل کا سکون حاصل کریں گے، تو رب کائنات کی جب یاد ہوگی، جب ہم خدا کو یاد کریں گے، خود کو اللہ کی طرف لے کے آئیں گے اور خدا سے مدد طلب کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں سکون ہی سکون حاصل ہوگا۔ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔